السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ سیاست جو ہے وہ اپنے رنگ دکھا رہی ہے پاکستان میں، اور آج سارا دن جو کچھ ہوا اس میں بہت سارے واقعات تھے، لیکن دو جو ایپیسوڈز ہیں، جو مناظر جو پاکستانی قوم نے دیکھے، ان کو کوئی بندہ بھلا نہیں سکتا، اور اس کے بارے میں اگر میں ذکر نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی۔ ایک تو پسینے میں شرابور اور ایک تھکا ہوا چہرہ شہباز شریف کا، یعنی بس صرف آنسو نہیں بہہ رہے تھے، ایک رونی صورت تھی جو ٹی وی پہ نظر آئی، اور آپ حیران ہوں گے کہ اب اس قدر اخلاقی انحطاط ہے کہ ابھی یہ شرم الشیخ میں ایک موسمیاتی کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے تھے، واپس آئے ہیں تو اپنے اعزاز میں ایک تقریب رکھوا لی جس میں تعریفیں ہو رہی ہیں کہ جی آپ تو بہت اچھا کام کر کے آئے ہیں، اور وہ ہنا ربانی کھر بھی بیٹھی، اور بھی بہت سارے نون لیگ کے سارے جو خرم دستگیر ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے، تعریفیں ہو رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا آپ نے، اور شہباز شریف کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے کچھ سمجھا دیا ہے، اور ایسی بات سمجھا دی ہے کہ اب اس سے ہٹنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا زرداری صاحب کا چہرہ نظر آیا، ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے، اور لگ رہا تھا کہ کوئی 85 سال کا بابا جو ایک ہڈیوں کی مٹھ رہ گیا وہ باتیں کر رہا ہے، لیکن وہی پیسہ دولت روک لوں گا اور کر دوں گا، جو ایک سیاست میں جو چھانگا مانگا کلچر، پیسے کا کلچر، میلہ مویشیاں لگانے کے ماہر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک اور میلہ مویشیاں ہم لگائیں گے، اور بس یہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹ سکتی، الیکشن نہیں ہو سکتے، یعنی عوام کی حمایت کے یہ دعوے کرتے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے۔ دوسری جانب ایک مہینہ تقریباً مہلت پی ٹی آئی کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، آج مشاورت رہی ہے وہاں پر، کیونکہ بہت سارے پروجیکٹس پنجاب میں شروع کیے گئے ہیں اور ان کے ٹینڈر بھی ہو چکے ہیں، تو وہاں پر یہ خواہش ہے بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کی، اور اس میں چودھری پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ وہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں تو سیاسی طور پر پی ٹی آئی کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن چودھری صاحب نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ فائنل فیصلہ جو ہے، آخری فیصلہ جو ہے، حتمی فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ ان کی امانت ہے، تو ایک سیکنڈ بھی میں تاخیر نہیں کروں گا اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے لیے۔ اب دوسری جانب نون لیگ کے تقریباً 15 اراکین ہیں صوبائی اسمبلی کے، انہوں نے رابطہ کیا، اور انہوں نے رابطہ کیا ہے پی ٹی آئی کی قیادت سے، اور یہ کہا کہ اگر آپ ہمیں ٹکٹ گارنٹی کریں اگلے انتخاب کے لیے تو ہم ابھی پی ٹی آئی سے نون لیگ سے استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان صاحب نے اس بات کا، مجھے جو ذرائع بتا رہے ہیں، اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور اپنے بہت ہی قریبی رفقا سے انہوں نے جب انہوں نے اس حوالے سے گفتگو کی تو ایک بات خان کی سامنے آئی وہاں پر گفتگو میں کہ حکومت ارریلیونٹ ہے، حکومت ملے یا نہ ملے، جو نظریہ رسول کی سیاست جس کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں، اب اس پر کمپرومائز نہیں کرنا، مجھے وہ لوگ چاہیے جو نظریاتی طور پر اس بات پر کمیٹڈ ہیں کہ پاکستان میں ہم نے تبدیلی کرنی ہے۔ اگر تبدیلی کے لیے نظریاتی لوگ اویلیبل نہیں ہیں، اور کچھ ایسے گھوڑوں کی بنیاد پر مجھے حکومت میں جانا ہے جو میرا مشن یا جو ہمارا موٹو یا جو ہمارا مینیفیسٹو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں معاون اور مددگار نہیں ہو سکتے، تو ایسی سیٹس مجھے نہیں چاہیے۔ ایک بڑا دبنگ فیصلہ خان کا۔ کل اب کے پی کے ایس کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس سے مذاکرات ہوں گے اور ان کی رائے لی جائے گی، اس کے بعد پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کی، یہ مشاورت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب دوسری جانب ایک بہت ہی بڑی امپورٹنٹ خبر آئی ہے، اور وہ یہ کہ بھلے یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں نون لیگی اور پی ڈی ایم والے اوپنلی پبلکلی، لیکن بیہائنڈ دا سین رابطہ ایک انہوں نے کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ڈائریکٹ کسی طرح کی کوئی بات نہیں کر رہے، ان کی طرف سے جو بندہ نامینی ہے وہ صدر مملکت جناب عارف علوی ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ آج رات یا کل ملاقاتیں ہوں گی، تو نظر رکھنے کی ضرورت ہے جناب عارف علوی کے اسکیجول پر،
کون ایوان صدر میں جا رہا ہے، کون ایوان صدر سے آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ 2-3 دنوں کے بعد پھر صدر مملکت عارف علوی لاہور ہوں گے، عمران خان سے بات کریں گے. تو گفتگو ہو رہی ہے. ایک اور بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اہم افراد سے شہباز شریف صاحب کی، اس میں ایک ملاقات کا دورانیہ 1 گھنٹے سے تقریباً 1 گھنٹہ بتایا جا رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ کوئی صرف خیر سگالی ملاقات نہیں تھی. 1 گھنٹے کی ملاقات کا مطلب ہے کہ بہت کچھ اس میں ڈسکس کیا گیا ہوگا. اور اس وقت وطن عزیز کی جو صورتحال ہے اس پر عام انتخابات اگر نہیں جلد اس کا اعلان ہوتا تو جو $15 ارب چاہیے مئی میں، وہ کہاں سے آئیں گے؟ 5 دسمبر کو تو شاید ملک ڈیفالٹ نہ کرے کیونکہ یہ بانڈ میچور ہو رہا ہے، لیکن $15 ارب جو آپ کو مئی میں چاہیے وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو جب تک اسٹیبلٹی کا ایلیمنٹ نہیں آئے گا اس وقت تک یہ معاملہ پاکستان کا بہتری کی طرف نہیں جائے گا. ایک اور چیز، ایک اور بڑا نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو نواز شریف کی لوٹیا ہی ڈوب گئی ہے بالکل. اس لیے کہ پچھلے 7-8 مہینے میں ہمیں سیاست کے میدان میں جو بندہ پی ڈی ایم کے بہاف پر آگے آ رہا ہے اور ساری موو کر رہا ہے سیاسی، وہ تو آصف علی زرداری ہیں. عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کی موشن سے شروع ہوئی یہ بات، اور آخر میں آرمی چیف کے تقرر پر آپ دیکھ لیں جو بھی گفتگو ہوئی، چاہے بھلے پرویز الہی صاحب سے گفتگو تھی، چودھری شجاعت صاحب سے گفتگو تھی، حمزہ شہباز کو حکومت میں لانے کی بات تھی، کہ کہیں پر بھی جو بھی بات تھی، یا اس سے پہلے پھر سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا، سب کچھ آصف علی زرداری نے کیا. تو نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ بالکل منظر عام پر نظر نہیں آ رہی. ایک تاثر پاکستان میں یہ ہے کہ اصل جو مینیجر ہے، جو بیوپاری ہے سیاست کا، اصل جو جوڑ توڑ کرنے والا بندہ ہے، وہ آصف علی زرداری ہے. اور جو شہباز شریف ہیں، نواز شریف ہیں، ان کی سیاست جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. شہباز شریف کے بارے میں یہ تاثر بالکل زور پکڑ گیا کہ جو ان کا ایک امیج تھا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر کہ بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ وزیر اعظم بننے کے بعد بالکل شٹر ہو گیا. کسی طرح کا بھی وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائے. اور جو نواز شریف ہیں وہ بس صرف اپنی ضد کے پکے، کوئی ان میں اسٹیٹسمین شپ نہیں ہے. اور مریم نواز صاحبہ، انہوں نے جو وعدے کیے سب میں ناکام ہوئیں، تمام ضمنی انتخابات میں ناکام ہوئیں، کوئی کیمپین نہیں چلا سکیں، اور اب پھر باہر چلی گئی ہیں اپنے والد صاحب کے پاس اور پارٹی کی صدارت پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں. تو ایک اس وقت جو نون لیگ کی سیاست ہے وہ ساری کی ساری ایک لیڈر لیس سیاست ہے. اسی لیے ان کے جو لوگ ہیں وہ آنے والے انتخابات میں ادھر ادھر کی راہیں دیکھ رہے ہیں. اور اگر مریم نواز کو بنا دیا گیا مسلم لیگ نون کا صدر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو کوششیں یا ان کی جو لیڈرشپ ہے اس پر ایک بڑا سوالیہ نشان. اور نواز شریف خود جو ہیں وہ ابھی سیاست میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہیں. ویری انٹرسٹنگ سینیریو. اور اس وقت جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا جو جذبہ ہے، پاکستان اب ایک جو وائبز آ رہی ہیں وہ اس میں ایک بدلتا ہوا پاکستان نظر آ رہا ہے. اور لوگ دیکھ رہے ہیں اس طرف کہ کب یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں، کب انتخابات کا اعلان ہو. اور وہ جو سفر شروع کیا عمران خان نے اب وزارت عظمیٰ سے جب وہ باہر نکلے، اور اس کے بعد پھر پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی کہ ایک آزاد حکومت کا قیام، شفاف الیکشنز، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اب منزل کو زیادہ دور نہیں ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.